السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، کہ مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد کان، اور تھا، فریق منہم، ایک فریق ان سے، یسمعون، وہ سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما عقلوہ، بات جو انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ تو یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے درمیان ہمسائیگی بھی تھی، دوستی بھی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو۔ ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی امید ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن سن کر بہت سے لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا تھا، تو اس لیے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ساتھ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو یہاں پہ یہودی اللہ کا کلام سن کر پھر خوب اس کو سمجھتے تھے اور پھر اس کو جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے۔ تو یوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کلام اس لیے سنتے تھے کہ اسے بدل ڈالیں۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو اللہ کا کلام اس لیے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے بدل دیں۔ اس کے الفاظ بدل نہیں سکتے لیکن عملی صورتیں ضرور بدل دیتے ہیں۔ تو یہودی کتاب، اللہ کی کتاب کو سمجھ کرنا جان بوجھ کر اس کے معنی میں تحریف کر دیتے تھے، اس کے معنی بدل دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ الفاظ چاہے بے شک وہ نہ بدلیں لیکن اس کے جو معنی ہوتے تھے، جو اس کی تفسیر ہوتی تھی، وہ بدل دی جاتی تھی۔ تو جیسے کہ حرام کو حلال کر دینا، حلال کو حرام کر دینا، حق کو باطل کر دینا، باطل کو حق بتایا جانا، تو اس طرح وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے۔ الفاظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن الفاظ کے معنی اور مفہوم بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے۔ دین کی بنیادی تصورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اب شرک کا مفہوم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ، پردے کے احکامات، حلال و حرام کے احکامات، سود کے احکامات وغیرہ۔ جیسے کہ اب کسی نے پردہ نہیں کرنا ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں، جی ہمیں اس چیز کی بھی اجازت ہے، اسلام میں ہمیں اس چیز کی بھی اجازت ہے، یعنی کہ جو اسلام میں بتایا گیا ہے پردے کے بارے میں یا جس طرح کہا گیا ہے اس طرح نہ کرنا اور خود سے بنا دینا کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد سود کھانا اور کہنا کہ جی نہیں یہ تو صحیح ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم اس طرح تو نہیں کرتے کہ یہ سود میں جائیے وہ۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم خود سے بدل دیتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، خود کو صحیح کرنے کے لیے ان کے معنی کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہودی بھی تورات کو سنتے تھے، پھر سمجھتے تھے، اس کے بعد پھر اسے بدل دیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ جو حرکت سوچ سمجھ کر جانتے بوجھتے ارادے سے کرتے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہے، یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدل رہے ہیں۔ اس سے ان کی چال بازی، منافقت اور فریب کاری کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جو اپنی کتاب کو جسے بدل ڈالتے ہیں، جس سے کیسے ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے۔
تو ہمیں بھی اس چیز سے بچنا ہے، جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا خود کو صحیح کہنے کے لیے ان چیزوں کو غلط نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔